أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 اور 141 کا آج درس ہو رہا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ لوگ بھی ویسی تکلیف پا چکے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے۔ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا رتبہ عطا فرما دے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو نکھار دے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا دے۔ ان دونوں آیات مبارکہ کا خلاصہ سماعت فرمائیں۔ خلاصہ اس کا کچھ یوں ہے کہ اے مسلمانوں، یاد رکھو اگر میدان احد میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے، آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا میدان احد میں، غزوہ احد میں کچھ نقصان بھی ہوا۔ فرمایا اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ میدان بدر میں کافر بھی ویسی تکلیف اٹھا چکے ہیں، انہیں ویسی تکلیف پہنچ چکی ہے۔ اور یہ دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، کبھی ایک کی فتح ہوتی ہے دوسرے کی شکست ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے کہ کون ہے سچا ایمان والا جو ہر حال میں صبر کرتا ہے اور دین اسلام پر پہرا دیتا ہے، خوشحالی میں تنگی میں وہ اللہ کا شکر گزار رہتا ہے۔ فرمایا اس لیے کہ اللہ پہچان کرا دے کس کی؟ سچے مسلمانوں کی، جو مخلص ہیں ان کی اللہ تبارک و تعالی پہچان کروانا چاہتا ہے کہ کون ان میں صبر و استقامت کا پیکر رہتا ہے اور کون بزدل بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح کافروں کو اللہ تبارک و تعالی فتح دے کر بھی تمہیں آزماتا ہے، اور تم میں سے کچھ کو اللہ تبارک و تعالی شہادت کا رتبہ عطا فرمانا چاہتا ہے۔ شہید کون ہے؟ کہ جس کی حیات کا بیان خود خالق کائنات قرآن میں فرماتا ہے۔ فرمایا کہ انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا، بل احیاء عند ربہم، بلکہ شہید تو اپنے رب کے پاس زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ شہید تو اپنے رب کے پاس یہ آرزو کرتا ہے کہ اسے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، اسے دوبارہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے، پھر بھیجا جائے، پھر اسے شہید کیا جائے۔ کیوں وہ یہ تمنا کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ وہ شہادت کا ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوگا، تو یہ بار بار وہ تمنا کرے گا کہ مجھے بار بار دنیا میں بھیجا جائے اور شہادت بار بار مجھے نصیب ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا رتبہ عطا فرمانا چاہتا ہے۔ فرمایا اس لیے کافروں کے غلبے میں بھی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، تو مسلمانوں کو ہر حال میں اللہ پر راضی رہنا چاہیے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں کیا درس دے رہی ہے؟ کہ مسلمان کو بار بار بلند ہمت، با حوصلہ
چست اور ہوشیار ہونا چاہیے، سستی کی طرف نہیں جانا چاہیے، کاہلی کی طرف مائل نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا۔ ڈاکٹر اقبال اس لیے کہتے ہیں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ تو مومن کو اگر کبھی کسی میدان میں شکست بھی ہوتی ہے تو اسے دوبارہ ہمت کر کے اٹھنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کر کے دوبارہ مقابلہ کرنا چاہیے، ایک نہ ایک دن اللہ اسے فتح عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے اور کفار کو کبھی غلبہ دے یا کفار کو شکست دے اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے، یہ کس لیے ہوتا ہے؟ اس کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں مزید فرمایا اس لیے کہ مسلمانوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے، کہ مسلمان اگر شہید بھی ہو جائے پھر بھی فائدے میں ہے، اگر فتح یاب ہو جائے پھر بھی فائدے میں ہے، شہید ہو جائے پھر بھی اس کے مزے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائے گا، اور اگر فتح یاب ہو جائے تو پھر بھی اسلام کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیکن کافروں کا دونوں صورتوں میں نقصان ہے، کافروں کا دونوں صورتوں میں نقصان ہے کہ اگر وہ مر جائیں، قتل کر دیے جائیں تو کفر کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اگر وہ فتح یاب ہو جائیں پھر بھی وہ نقصان میں ہے، کیونکہ وہ حق سے دور ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، تو وہ ہر حال میں نقصان میں ہی ہے۔ اور مسلمان چاہے شہید ہو جائے، مسلمان چاہے فتح یاب ہو جائے، مسلمان ہر حالت میں فائدے ہی فائدے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔